أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسند احمد میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے. وہ سورت آیت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے. ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے. امام ترمذی رحمت اللہ اسے حسن کہتے ہیں. تاریخ ابن عساکر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے زمانے کا ایک شخص مر گیا جس کے ساتھ کتاب اللہ میں سوائے سورت تبارک الذی کے اور کوئی چیز نہ تھی. جب اسے دفن کیا گیا اور فرشتہ اس کے پاس آیا تو یہ سورت اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. فرشتے نے کہا، تو کتاب اللہ ہے، میں تجھے ناراض کرنا نہیں چاہتا. تجھے معلوم ہے کہ تیرے یا اپنے یا اس میت کے کسی نفع نقصان کا مجھے اختیار نہیں. اگر تو یہی چاہتی ہے تو اللہ تعالی کے پاس جا کر اس کی سفارش کر. چنانچہ یہ سورت اللہ عز و جل کے پاس جائے گی اور کہے گی، اللہ تیری کتاب میں سے مجھے فلاں شخص نے سیکھا پڑھا، اب کیا تو اسے آگ میں جلائے گا؟ کیا باوجود یہ کہ میں اس کے سینے میں محفوظ ہوں تو اسے عذاب کرے گا؟ اگر یہی کرنا ہے تو مجھے اپنی کتاب میں سے مٹا ڈال. اللہ تعالی فرمائے گا، تو اس وقت سخت غضبناک ہے. یہ کہے گی، مجھے حق ہے کہ میں اپنی ناراضی ظاہر کروں. پس جناب باری کا ارشاد ہوگا کہ جا، میں نے اسے تجھے دیا اور تیری سفارش قبول کر لی. اب یہ صورت اس کے پاس آ جائے گی اور عذاب کے فرشتے کو ہٹا دے گی اور اس کے منہ سے اپنا منہ ملا کر کہے گی، اس منہ کو مرحبا ہو، یہی میری تلاوت کیا کرتا تھا. اس سینے کو 100 شاباش ہو، اس نے مجھے یاد کر رکھا تھا. ان دونوں قدموں کو مبارکباد ہو، یہیں کھڑے ہو کر راتوں کو میری قراءت کے ساتھ قیام کیا کرتے تھے. اور یہ سورت قبر میں اس کی مونس اور غم خوار بن جائے گی اور کوئی ڈر و دہشت اسے نہیں پہنچنے دے گی. اس حدیث کے سنتے ہی تمام چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام نے اسے سیکھ لیا. اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منجیاہ رکھا، یعنی
نجات دلوانے والی صورت، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ حدیث بہت ہی منکر ہے۔ اس کے راوی فرات بن صائب کو امام احمد، امام یحییٰ بن معین، امام بخاری، امام ابو حاتم، امام دار قطنی وغیرہ ضعیف کہتے ہیں، اور دوسری سند سے مروی ہے کہ یہ قول امام زہری کا ہے، مرفوع حدیث نہیں۔ امام بیہقی رحمت اللہ نے کتاب اسبات عذاب قبر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مرفوع بھی بیان کی ہے اور موقوف بھی۔ اس میں بھی جو مضمون ہے وہ اس کی شہادت میں کام دے سکتا ہے۔ ہم نے اسے احکام کبریٰ کی کتاب الجنائز میں بیان کیا ہے، واللہ الحمد۔ طبرانی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک سورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ سے لڑ جھگڑ کر اسے جنت میں داخل کرایا، وہ سورت تبارک ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ کسی صحابی نے جنگل میں ایک ڈیرا لگایا جہاں ایک قبر بھی تھی، لیکن اسے علم نہ تھا۔ اس نے سنا کہ کوئی شخص سورت ملک پڑھ رہا ہے اور اس نے اسے پورا پڑھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت روکنے والی ہے، یہ سورت نجات دلوانے والی ہے، جو عذاب قبر سے نجات دلواتی ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ترمذی کی دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سورت الف لام میم تنزیل اور سورت ملک ضرور پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت طاووس کی روایت ہے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کی اور صورتوں پر 70 نیکیاں فضیلت رکھتی ہیں۔ طبرانی میں ہے، حضور فرماتے ہیں، میری دلی منشا ہے کہ یہ صورت میری امت میں سے ہر ایک کے دل میں رہے، یعنی سورت تبارک۔ یہ حدیث بھی غریب ہے اور اس کا راوی ابراہیم ضعیف ہے، اور اسی جیسی روایت سورت یاسین کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ مسند عبد بن حمید میں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے کہا، آمین، تجھے ایک ایسا تحفہ دوں کہ تو خوش ہو جائے۔ سورت ملک پڑھا کر اور اسے اپنے اہل و عیال کو، اولاد کو، گھر کے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھا۔ یہ سورت نجات دلوانے والی اور شفاعت کرنے والی ہے۔ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ سے سفارش کرے گی اور اسے عذاب آگ سے بچا لے گی اور عذاب قبر سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے ایک ایک امتی کے دل میں یہ ہو
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو خدائے رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہتر عمل کی آزمائش کا نام زندگی ہے۔ اللہ تعالی اپنی تعریف بیان فرما رہا ہے اور خبر دے رہا ہے کہ تمام مخلوق پر اسی کا قبضہ ہے، جو چاہے کرے، کوئی اس کے احکام کو ٹال نہیں سکتا۔ اس کے غلبہ اور حکمت اور عدل کی وجہ سے اس سے کوئی باز پرس بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر خود موت و حیات کا پیدا کرنا بیان کر رہا ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ موت ایک وجودی امر ہے، کیونکہ وہ بھی پیدا کردہ شدہ ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا تاکہ اچھے اعمال والوں کا امتحان ہو جائے، جیسے اور جگہ ہے۔ آیت کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ ترجمہ، تم اللہ تعالی کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ تم تو مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ پس پہلے حال یعنی عدم کو یہاں بھی موت کہا گیا اور اس پیدائش کو حیات کہا گیا، اسی لیے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ آیت ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ وہ پھر تمہیں مار ڈالے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم موت کی ذلت میں تھے۔ دنیا کو اللہ تعالی نے حیات کا گھر بنا دیا، پھر موت کا، اور آخرت کو جزا کا، پھر بقا کا۔ لیکن یہی روایت اور جگہ حضرت قتادہ کا اپنا قول ہونا بیان کی گئی ہے۔ آزمائش اس امر کی ہے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے، اکثر عمل والا نہیں بلکہ بہتر عمل والا۔ وہ باوجود غالب اور بلند جناب ہونے کے
پھر عاصیوں اور سرتاب لوگوں کے لیے جب وہ رجوع کریں اور توبہ کریں، معاف کرنے اور بخشنے والا بھی ہے، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے ایک پر ایک۔ گو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک پر ایک ملا ہوا ہے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ درمیان میں جگہ ہے اور ایک دوسرے کے اوپر فاصلہ ہے۔ زیادہ صحیح قول یہی ہے، اور حدیث معراج وغیرہ سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ پروردگار کی مخلوق میں تو کوئی نقصان نہ پائے گا، بلکہ تو دیکھے گا کہ وہ برابر ہے، نہ ہیر پھیر ہے، نہ مخالفت اور بے ربطی ہے، نہ نقصان اور عیب اور خلل ہے۔ اپنی نظر آسمان کی طرف ڈال اور غور سے دیکھ کہ کہیں کوئی عیب، ٹوٹ پھوٹ، جوڑ توڑ، شگاف و سوراخ دکھائی دیتا ہے؟ پھر بھی اگر شک رہے تو 2 دفعہ دیکھ لے، کوئی نقصان نظر نہ آئے گا۔ تو نے خوب نظریں جما کر ٹٹول کر دیکھا ہو، پھر بھی ناممکن ہے کہ تجھے کوئی شکست و ریخت نظر آئے۔ تیری نگاہیں تھک کر اور ناکام ہو کر نیچی ہو جائیں گی۔ نقصان کی نفی کر کے اب کمال کا اثبات ہو رہا ہے، تو فرمایا آسمان دنیا کو ہم نے ان قدرتی چراغوں یعنی ستاروں سے بارونق بنا رکھا ہے، جس میں بعض چلنے پھرنے والے ہیں اور بعض ایک جا ٹھہرے رہنے والے ہیں۔ پھر ان کا ایک اور فائدہ بیان ہو رہا ہے کہ ان سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے، ان سے شعلے نکل کر ان پر گرتے ہیں، یہ نہیں کہ خود ستارہ ان پر ٹوٹے۔ واللہ اعلم۔ شیطین کی دنیا میں یہ رسوائی تو دیکھتے ہی ہو، آخرت میں بھی ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے، جیسے سورۃ صافات کے شروع میں ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی ہے اور سرکش شیطانوں کی حفاظت میں انہیں رکھا ہے۔ وہ بلند و بالا فرشتوں کی باتیں سن نہیں سکتے اور چاروں طرف سے حملہ کر کے بھگا دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اگر کوئی ان میں سے ایک آدھ بات اچک کر لے بھاگتا ہے تو اس کے پیچھے چمکدار تیز شعلہ لپکتا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ستارے 3 فائدوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں: آسمان کی زینت، شیطانوں کی مار اور راہ پانے کے نشانات۔ جس شخص نے اس کے سوا کوئی اور بات تلاش کی، اس نے رائے کی پیروی کی اور اپنا صحیح حصہ کھو دیا، اور باوجود علم نہ ہونے کی تکلف کیا۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ہمارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ جہنم کا داروغہ سوال کرے گا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ کفر کرے وہ جہنمی ہے، اس کا انجام اور جگہ بد سے بد ہے۔ یہ بلند اور مکروہ گدھے کی سی آوازیں مارنے والی اور جوش مارنے والی جہنم ہے جو ان پر جل رہی ہے، اور جوش اور غضب سے اس طرح کچکچا رہی ہے کہ گویا ابھی ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور دوزخیوں کو زیادہ ذلیل کرنے اور آخری حجت قائم کرنے اور اقبالی مجرم بنانے کے لیے داروغہ جہنم ان سے پوچھتے ہیں کہ بد نصیبو، کیا اللہ کے رسولوں نے تمہیں اس سے ڈرایا نہ تھا؟ تو یہ ہائے وائے کرتے ہوئے اپنی جانوں کو کوستے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ آئے تو تھے، لیکن وائے بد نصیبی کہ ہم نے انہیں جھوٹا جانا اور اللہ کی کتاب کو بھی نہ مانا اور پیغمبروں کو بے راہ بتایا۔ اب عدل اللہ صاف ثابت ہو چکا ہے اور فرمانے باری پورا اترتا ہے جو اس نے فرمایا۔ آیت وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں کرتے۔ اور جگہ ارشاد ہے، آیت وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُوهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آیاتی ربکم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ جب جہنمی جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے اور جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور داروغہ جہنم ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے
اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے تو کہیں گے ہاں آئے تو تھے اور ڈرا بھی دیا تھا، لیکن کافروں پر کلمہ عذاب حق ہو گیا۔ اب اپنے آپ کو ملامت کریں گے اور کہیں گے کہ اگر ہمارے کان ہوتے، اگر ہم میں عقل ہوتی تو دھوکے میں نہ پڑے رہتے، اپنے خالق مالک کے ساتھ کفر نہ کرتے، نہ رسولوں کو جھٹلاتے، نہ ان کی تابعداری سے منہ موڑتے۔ اللہ تعالی فرمائے گا اب تو انہوں نے خود اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، ان کے لیے لعنت ہو، دوری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ جب تک دنیا میں اپنے آپ میں غور کریں گے اور اپنی برائیوں کو آپ دیکھ لیں گے ہلاک نہ ہوں گے۔ مسند احمد۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن اس طرح حجت قائم کی جائے گی کہ خود انسان سمجھ لے گا کہ میں دوزخ میں جانے کے ہی قابل ہوں۔ مسند احمد۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير۔ جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ نافرمانی سے خائف ہی مستحق ثواب ہیں۔ اللہ تعالی ان لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں، گو تنہائی میں ہوں جہاں کسی کی نگاہیں ان پر نہ پڑ سکیں، تاہم خوف اللہ سے کسی نافرمانی کے کام کو نہیں کرتے، نہ اطاعت و عبادت سے جی چراتے ہیں، ان کے گناہ بھی وہ معاف فرما دیتا ہے اور زبردست ثواب اور بہترین اجر عنایت فرمائے گا۔ جیسے بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جن 7 شخصوں کو جناب باری اپنے عرش کے سایہ اس دن دے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں ایک وہ ہے جسے کوئی مال و جمال والی عورت زناکاری کی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اسے بھی جو اس طرح پوشیدگی سے صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی نہ لگے۔ مسند بزار میں ہے کہ صحابہ نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہمارے دلوں کی جو کیفیت آپ کے سامنے ہوتی ہے آپ کے بعد وہ نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ رب کے ساتھ تمہارا کیا خیال رہتا ہے؟ جواب دیا کہ ظاہر باطن اللہ ہی کو ہم رب مانتے ہیں۔ فرمایا جاؤ پھر یہ نفاق نہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ تمہاری چھپی کھلی باتوں کا مجھے علم ہے، دلوں کے خطروں سے بھی آگاہ ہوں۔ یہ ناممکن ہے کہ جو خالق ہو وہ عالم نہ ہو، مخلوق سے خالق بے خبر ہو، وہ تو بڑا باریک بین اور بے حد خبر رکھنے والا ہے۔ بعد ازاں اپنی نعمت کا اظہار کرتا ہے کہ زمین کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، وہ سکون کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، ہل جل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ پہاڑوں کی میخیں اس میں گاڑ دی ہیں، پانی کے چشمے اس میں جاری کر دیے ہیں، راستے اس میں مہیا کر دیے ہیں، قسم قسم کے نفع اس میں رکھ دیے ہیں، پھل اور اناج اس میں سے نکل رہا ہے۔ اس جگہ تم جانا چاہو جا سکتے ہو، طرح طرح کی لمبی چوڑی سود مند تجارتیں کر رہے ہو، تمہاری کوششیں وہ بار آور کرتا ہے اور تمہیں ان اسباب سے روزی دے رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسباب کے حاصل کرنے کی کوشش توکل کے خلاف نہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے اگر تم اللہ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو دے رہا ہے کہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور آسودہ حال وہاں واپس جاتے ہیں۔ پس ان کا صبح شام آنا جانا اور رزق کو تلاش کرنا بھی توکل میں داخل سمجھا گیا، کیونکہ اسباب کا پیدا کرنے والا انہیں آسان کرنے والا وہی رب واحد ہے، اسی کی طرف قیامت کے دن لوٹنا ہے۔ حضرت ابن عباس وغیرہ تو مناکب سے مراد راستے، کونے اور ادھر ادھر کی جگہیں لیتے ہیں۔ قتادہ وغیرہ سے مروی ہے کہ مراد پہاڑ ہیں۔ حضرت بشیر بن کعب رحمت اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور اپنی لونڈی سے جس سے انہیں اولاد ہوئی تھی فرمایا کہ اگر مناقب کی صحیح تفسیر تم بتا دو تو تم آزاد ہو۔ اس نے کہا مراد اس سے پہاڑ ہیں۔ آپ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، جواب ملا کہ یہ تفسیر صحیح ہے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے۔ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے، سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ وہ لا انتہا عفو و مغفرت کا مالک بھی اور گرفت پر قادر بھی ہے۔ ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے لطف و رحمت کا بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں کے کفر و شرک کی بنا پر وہ طرح طرح کے دنیوی عذاب پر بھی قادر ہے، لیکن اس کا علم اور عفو ہے کہ وہ عذاب نہیں کرتا، جیسے اور جگہ فرمایا آیت وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ یعنی اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کی برائیوں پر پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی کو باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت دیے ہوئے ہے، جب ان کا وہ وقت آ جائے گا تو اللہ ان مجرم بندوں سے آپ سمجھ لے گا۔ یہاں بھی فرمایا کہ زمین ادھر ادھر ہو جاتی، ہلنے اور کانپنے لگ جاتی، اور یہ سارے کے سارے اس میں دھنسا دیے جاتے، یا ان پر ایسی آندھی بھیج دی جاتی جس میں پتھر ہوتے اور ان کے دماغ توڑ دیے جاتے، جیسے اور جگہ ہے آیت أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ یعنی کیا تم نہ ڈر ہو گئے ہو کہ زمین کے کسی کنارے میں تم دھنس جاؤ، یا تم پر وہ پتھر برسائے اور کوئی نہ ہو جو تمہاری وکالت کر سکے۔ یہاں بھی فرمان ہے کہ اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری دھمکیوں کو اور ڈراوے کو نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم خود دیکھ لو کہ پہلے لوگوں نے بھی نہ مانا اور انکار کر کے میری باتوں کی تکذیب کی، تو ان کا کسی قدر برا اور عبرتناک انجام ہوا۔ کیا تم میری قدرتوں کا روزمرہ کا یہ مشاہدہ نہیں کر رہے کہ پرند تمہارے سروں پر اڑتے پھرتے ہیں، کبھی دونوں پروں سے، کبھی کسی کو روک کر، پھر کیا میرے سوا کوئی اور انہیں تھامے ہوئے ہے؟ میں نے ہواؤں کو مسخر کر دیا ہے، اور یہ معلق اڑتے پھرتے یہیں، یہ بھی میرا لطف و کرم اور رحمت و نعمت ہے۔
مخلوقات کی حاجتیں، ضرورتیں، ان کی اصلاح اور بہتری کا نگراں اور کفیل بھی میں ہی ہوں، جیسے اور جگہ فرمایا آیت الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، جن کا تھامنے والا سوائے ذات باری کے اور کوئی نہیں، یقیناً اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر خدا کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے، یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ تو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔ امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ رزاق صرف رب قدیر ہے۔ اللہ تعالی مشرکوں کے اس عقیدے کی تردید کر رہا ہے جو وہ خیال رکھتے تھے کہ جن بزرگوں کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ ان کی امداد کر سکتے ہیں اور انہیں روزیاں پہنچا سکتے ہیں۔ فرماتا ہے کہ سوائے اللہ کے نہ تو کوئی مدد دے سکتا ہے، نہ روزی پہنچا سکتا ہے، نہ بچا سکتا ہے۔ کافروں کا یہ عقیدہ محض ایک دھوکہ ہے۔ اگر اب اللہ تبارک و تعالی تمہاری روزیاں روک لے تو پھر کوئی بھی انہیں جاری نہیں کر سکتا۔ دینے لینے پر، پیدا کرنے اور فنا کرنے پر، رزق دینے اور مدد کرنے پر صرف اللہ عز و جل وحدہ لا شریک لہ کو ہی قدرت ہے۔
یہ لوگ خود اسے دل سے جانتے ہیں، تاہم اعمال میں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کفار اپنی گمراہی، کج روی، گناہ اور سرکشی میں بہے چلے جاتے ہیں۔ ان کی طبیعتوں میں ضد، تکبر اور حق سے انکار، بلکہ حق کی عداوت بیٹھ چکی ہے، یہاں تک کہ بھلی باتوں کا سننا بھی انہیں گوارا نہیں۔ عمل کرنا تو کہاں، پھر مومن و کافر کی مثال بیان فرماتا ہے کہ کافر کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی شخص کمر کبڑی کر کے سر جھکائے نیچی نظریں کیے چلا جا رہا ہے، نہ راہ دیکھتا ہے، نہ اسے معلوم ہے کہ کہاں جا رہا ہے، بلکہ حیران، پریشان، راہ بھولا اور ہکا بکا ہے۔ اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سیدھی راہ پر سیدھا کھڑا ہوا چل رہا ہے، راستہ خود صاف اور بالکل سیدھا ہے، یہ شخص خود اسے بخوبی جانتا ہے اور برابر صحیح طور پر اچھی چال سے چل رہا ہے۔ یہی حال ان کا قیامت کے دن ہوگا کہ کافر تو اوندھے منہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے اور مسلمان عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے، جیسے اور جگہ ہے آیت احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون۔ ترجمہ: ظالموں کو اور ان جیسوں کو اور ان کے ان معبودوں کو جو اللہ کے سوا تھے جمع کر کے جہنم کا راستہ دکھا دو۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ منہ کے بل چلا کر کس طرح حشر کیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، جس نے پیروں کے بل چلایا ہے وہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ بخاری و مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ جبکہ تم کچھ نہ تھے پیدا کیا، تمہیں کان، آنکھ اور دل دیے، یعنی عقل و ادراک تم میں پیدا کیا، لیکن تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو، یعنی اپنی ان قوتوں کو اللہ تعالی کی حکم برداری میں اور اس کی نافرمانیوں سے بچنے میں بہت ہی کم خرچ کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، تمہاری زبانیں جدا، تمہارے رنگ روپ جدا، تمہاری شکلوں صورتوں میں اختلاف، اور تم زمین کے چپاہ چپاہ پر بسا دیے گئے۔ پھر اس پرا گندگی اور بکھرنے کے بعد وہ وقت بھی آئے گا کہ تم سب اس کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ اس نے جس طرح تمہیں ادھر ادھر پھیلا دیا ہے اسی طرح ایک طرف سمیٹ لے گا، اور جس طرح اولاً اس نے تمہیں پیدا کیا دوبارہ تمہیں لوٹائے گا۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ کافر جو مر کر دوبارہ جینے کے قائل نہیں، وہ اس دوسری زندگی کو محال اور ناممکن سمجھتے ہیں،
اس کا بیان سن کر اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا پھر وہ وقت کب آئے گا جس کی ہمیں خبر دے رہے ہو؟ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ اس پراگندگی کے بعد اجتماع کب ہوگا؟ اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان کو جواب دو کہ اس کا علم مجھے نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، اسے تو صرف وہی علام الغیوب جانتا ہے۔ ہاں اتنا مجھے کہا گیا ہے کہ وہ وقت آئے گا ضرور۔ میری حیثیت صرف یہ ہے کہ میں تمہیں خبردار کر دوں اور اس دن کی ہولناکیوں سے مطلع کر دوں۔ میرا فرض تمہیں پہنچا دینا تھا جسے بحمدللہ میں ادا کر چکا۔ پھر ارشاد باری ہوتا ہے کہ جب قیامت قائم ہونے لگی اور کفار اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور معلوم کر لیں گے کہ وہ اب قریب آ گئی، کیونکہ ہر آنے والی چیز آ کر ہی رہتی ہے، گو دیر سویر سے آئے جب اسے آیا ہوا پا لیں گے جسے اب تک جھٹلاتے تھے تو انہیں بہت برا لگے گا، کیونکہ اپنی غفلت کا نتیجہ سامنے دیکھ لیں گے اور قیامت کی ہولناکیاں بدحواس کیے ہوئے ہوں گی، آثار سب سامنے ہوں گے۔ اس وقت ان سے بطور ڈانٹ کے اور بطور تذلیل کرنے کے کہا جائے گا، یہی ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ کیونکہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ دو کہ وہ جو خدائے رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے؟ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ زمین سے پانی ابلنا بند ہو جائے تو اللہ تعالی فرماتا ہے، اے نبی ان مشرکوں سے کہو جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں کہ تم اس بات کی تمنا کر رہے ہو کہ نقصان پہنچے، تو فرض کرو کہ ہمیں اللہ کی طرف سے نقصان پہنچایا، اس نے مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر رحم کیا، لیکن اس سے تمہیں کیا؟ صرف اس امر سے تمہارا چھٹکارا تو نہیں ہو سکتا، تمہاری نجات کی صورت یہ تو نہیں، نجات تو موقوف ہے توبہ کرنے، اللہ کی طرف جھکنے پر، اس کے دین کو مان لینے پر
ہمارے بچاؤ یا ہلاکت پر تمہاری نجات نہیں، تم ہمارا خیال چھوڑ کر اپنی بخشش کی صورت تلاش کرو۔ پھر فرمایا ہم رب العالمین رحمان و رحیم پر ایمان لا چکے، اپنے تمام امور میں ہمارا بھروسہ اور توکل اسی کی پاک ذات پر ہے، جیسے ارشاد فرمایا آیت فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ وَمَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اسی کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ کر، اب تم عن قریب جان لوگے کہ دنیا اور آخرت میں فلاح و بہبود کسے ملتی ہے اور نقصان اور خسران میں کون پڑتا ہے، رب کی رحمت کس پر ہے اور ہدایت پر کون ہے، اللہ کا غضب کس پر ہے اور بری راہ پر کون ہے۔ پھر فرماتا ہے اگر اس پانی کو جس کے پینے پر انسانی زندگی کا مدار ہے زمین چوس لے، یعنی زمین سے نکلے ہی نہیں، گو تم کھودتے تھک جاؤ تو سوائے اللہ تعالی کے کوئی ہے جو بہنے والا، ابلنے اور جاری ہونے والا پانی تمہیں دے سکے، یعنی اللہ کے سوا اس پر قادر کوئی نہیں، وہی ہے جو اپنے فضل و کرم سے صاف نتھرے ہوئے اور صاف پانی کو زمین پر جاری کرتا ہے، جو ادھر سے ادھر تک پھر جاتا ہے اور بندوں کی حاجتوں کو پوری کرتا ہے، ضرورت کے مطابق ہر جگہ بآسانی مہیا ہو جاتا ہے۔ فالحمدللہ، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے سورت ملک کی تفسیر ختم ہوئی۔ فالحمدللہ رب العالمین۔ حدیث میں ہے کہ اس آیت کے جواب میں اللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ مترجم